بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف کتب سیرت کے سلسلے میں آج کسی روایتی علمی اور تحقیقی کتاب کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ آج جس کتاب کا تعارف کروانا ہے وہ ایک نو مسلم خاتون کے عقیدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھے گئے خطوط کا ترجمہ ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، عنوان ہے مکتوبات عشق بنام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خطوط لکھنے والی انا روہلڈر ہیں۔ یہ ایک ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور امریکہ میں بھی رہی اور آج کل جرمنی میں مقیم ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطوط لکھے اور یہ خطوط دا تھریشولڈ سوسائٹی کی ویب سائٹ صوفیزم.org پر موجود ہیں۔ عنوان ہے لو لیٹرز ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ویب سائٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 11 خطوط ہیں، لیکن تیسرا جو لیٹر ہے وہ اس ویب سائٹ پر جب کلک کرتے ہیں اس لنک پر تو وہ ایرر دے دیتا ہے اور ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے۔ ویسا ایک لسٹ دی ہوئی ہے 1 of 11, 2 of 11, 3 of 11۔ جو 3 of 11 لیٹر ہے وہ ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے۔ غالباً مظہر فرید چشتی صاحب نے اس ویب سائٹ سے وہ خطوط لیے جو اصلاً انگریزی زبان میں لکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو وہاں سے 10 خطوط دستیاب ہوئے ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اور مکتوبات عشق بنام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے، اور اس کتاب کو ورلڈ ویو پبلشرز لاہور نے شائع کیا ہے۔ صفحات کی تعداد 80 ہے۔ مظہر فرید چشتی گیرین یونیورسٹی لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، تصوف سے وابستہ ہیں۔ مکتوبات عشق بنام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطوط لکھے گئے ہیں، ان خطوط میں انا صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مخاطب کرتی ہیں تو اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے جو لیٹر کا آغاز کرتی ہیں وہ کبھی مائی ڈیئر ایم، مائی ڈیئرسٹ ایم، حتیٰ کہ ایک آدھ مقام پر مائی ڈارلنگ ایم، اور وہ لکھتی ہیں کہ ایم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ تخیل کی دنیا میں چلی جاتی ہیں اور واقعات سیرت کو بیان کرتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ڈسکس کرتی ہیں، پھر اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تصور میں گفتگو کرتی نظر آتی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر علی اکبر الازہری نے اس کتاب کو مشاہداتی سیرت کا نام دیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ پہلے مکتوب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہوتی ہیں۔ غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے ایک دن پہلے میدان احد میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سالاروں سے میٹنگ کرتے ہیں اور ان کو ہدایات دیتے ہیں، پھر اپنے خیمے کی طرف آتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، بارش ہوتی ہے، تو اس طرح کا وہ واقعہ لے کر بیان کر کے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتی ہیں۔ بعض خطوط میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، مثلاً ایک خط میں شق صدر کا جو واقعہ ہے، اب وہ سیرت نگار اس کی مختلف تعداد بیان کرتے ہیں، وہ پھر اس کی توجیحات بیان کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے۔ ایک خط میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو اس طرح اس واقعے میں خواب میں دیکھا ہے۔ اپنے اسلام لانے کا وہ واقعہ بیان کرتی ہیں ایک خط میں کہ کس طرح میں اسلام کی طرف مائل ہوئی، اور وہ 9/11 کے واقعہ اور اس کے بعد وہ اسلام کی طرف اس کی دلچسپی بڑھتی ہے۔ وہ چونکہ دیار غیر میں رہتی ہیں، مختلف ممالک کے سفر اس نے کیے ہیں، وہ امریکہ میں رہیں، انڈیا میں رہیں، آج کل جرمنی میں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یورپی ممالک کا انہوں نے وزٹ کیا،
تو اس سے وہ ہجرت کے واقعات کو ریلیٹ کرتی ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ کس طرح آپ نے جو ہجرت کی میں سمجھ سکتی ہوں اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے, آپ کے احساسات کیا تھے. اور یہ یتیمی کی حالت میں پرورش پاتی ہیں یہ خاتون, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ دیکھیں میرے اور آپ کے درمیان کس قدر مشترک ہے کہ آپ نے بھی دو خاندانوں کے درمیان پرورش پائی, اور بچپن میں آپ کو اپنے اپنوں کا, اپنے بڑوں کی وفات کا سامنا کرنا پڑا, اور آپ نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی, اور میں نے بھی یتیمی کی حالت میں پرورش پائی, اور میرے یہ مسائل تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے مسائل نہ تھے. تو الغرض وہ سیرت کے واقعات کو ایسے بیان کرتی ہیں جیسے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو, اور پھر ان واقعات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں. تو یہ ایک زبردست کتاب ہے, اور یہ سیرت کا ایک نیا اسلوب ہے کہ آپ اپنے دل کی بات, اپنے دل کے جذبات, اپنے دل کے احساسات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھیں. یہ اس نوعیت کی منفرد کتاب ہے, اور گزشتہ سال اسلام آباد میں غالباً قومی رحمت للعالمین اتھارٹی نے بھی ایک مقابلہ کروایا تھا کہ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھیں تو آپ کے جذبات کیا ہوں گے, آپ ایک خط کیسے لکھیں گے. تو خطوط کا یہ مقابلہ کروایا گیا تھا. تو یہ بھی خطوط ہیں جو ایک نو مسلمہ انا روہیلڈر کی ہیں, اور یہ ایک شیخ ان کے ہیں جن کی وجہ سے یہ اسلام کے قریب ہوئی, اور وہ مثنوی مولانا روم سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں, اور تصوف سے ان کا لگاؤ ہے. تو اس میں تصوف کی بھی بعض مباحث لے کے آتی ہیں, اور مغرب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا جاتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے بعض مغرب اسکالرز اعتراض کرتے ہیں, بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کے حوالے سے. اس حوالے سے بھی وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتی ہیں, اور یہ کہتی ہیں کہ اس طرح آپ کے بارے میں لکھا گیا کہ آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد, اور یہ اعتراض کرتے ہیں, اور یہ وجوہات اس کی. تو وہ جو اس کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں, یعنی وہ محسوس کرواتی ہیں کہ جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات اور واقعات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہوں, اور پھر وہ خط میں وہ اپنے جذبات اور اپنی چیزیں وہ لکھتی ہیں. تو میں آپ کے سامنے خط نمبر جو 5 ہے اس سے ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتی ہیں. وہ ایک خط میں لکھتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں مخاطب کیسے کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں, لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محترم, میرے اصل دل تو آپ ہیں, آپ ہی وہ محترم دوست ہیں جن کی مجھے تلاش رہی, اور آپ ہی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور کہاں جانے کا مقصد ہے. جس وجد آفری تحفے کے لیے میں آپ کی بہت مشکور ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ آپ ہی تھے جنہوں نے ہم سب پر اللہ کی وجد آفری محبت کا دروازہ کھولا. تاہم مختلف اوقات میں راہ حق کو جانے والے مختلف راستوں کے بارے میں سوچتی ہوں, تو چاہے وہ راستہ شہر کے کسی بلے وارڈ سے شروع ہو یا کسی بیاباں میں سے گزرتا ہو, ہر راستے میں آپ ہی ہمارے رہنما ہیں, اور آپ ہی ہیں کہ جنہیں سب راستے معلوم ہیں. کیونکہ قرآن نقشہ ہے تو آپ قائد ہیں, اور میں آپ ہی کی بہترین رہنمائی میں سفر کرنے کی خواہش رکھتی ہوں. اور پھر جب یہ لیٹر کا اختتام کرتی ہیں تو ایک خوبصورت جملہ وہ لکھتی ہیں. ہر لیٹر کے آخر میں ایک الگ سی ایک لائن ہے. اب اس کے آخر میں جو ہے, آپ کی ملاقات کے لیے دلی شوق لیے ہوئے انا. تو اس طرح وہ لیٹر کا اختتام کرتی ہیں. اور جو 10واں لیٹر ہے آخری, وہ بھی بڑا خوبصورت. اس کا آغاز دیکھیے, ملاحظہ کیجئے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہاں سے کہاں جاؤں. پچھلے 1 سال سے میں آپ کو یہ عقیدت بھرے خطوط کسی دور دراز رہنے والے مداح کی طرح لکھ رہی ہوں, لیکن میں مزید دور نہیں رہنا چاہتی. میں آپ کا اتنا قرب حاصل کرنا چاہتی ہوں جتنا کہ میرے لیے ممکن ہے. مزید یہ کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر میں کیسے آپ کی پاکیزہ صحبت کو اختیار کر سکتی ہوں. میں جانتی ہوں کہ میری اس طلب اور خواہش کے پیش نظر
آپ شاید مجھے دین سے مزید وابستگی اختیار کرنے کا حکم فرمائیں گے، جس میں قرآن کی مزید آیات کو دل سے یاد کرنا بھی مشکل ہو، روزمرہ زندگی میں ظاہری اور باطنی طور پر وضو کی حالت میں رہنا، خصوصاً ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر گزار رہنا اور ہمیشہ یاد الہی میں رہنا شامل ہوگا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے ایک اور کام بھی ہے جو ان چیزوں کو چھوڑنے کے بارے میں ہے، جو میرے اپنے دل اور دماغ میں جدائی پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ میری غلطیاں، میرے خوف اور ماضی کی غلطیوں کے بوجھ سے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی چاہتی ہیں۔ وہ اسے اس بات کا بھی خوف ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اور وہ امید بھی رکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے میں انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گی۔ ناظرین کرام، یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو عشق رسول کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرنا چاہتا ہے۔ تو ورلڈ ویو پبلشر سے یہ کتاب منگوائیے، اور جس عقیدت اور محبت سے انا روہیلڈر نے یہ کتاب لکھی ہے، آپ مظہر فرید چشتی صاحب کا یہ ترجمہ پڑھیے، اور اگر آپ انگریزی میں ان خطوط کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو تھریشولڈ سوسائٹی کی ویب سائٹ صوفیزم.org پر لو لیٹرز ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ 10 خطوط وہاں موجود ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے اور اپنے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت سے معمور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔